تیسری کتاب کی طرف اور اورنگزیب صاحب کا ذکر کروں گی۔ آپ بچپن ہی سے ادب کے مطالعے سے خاص شغف رکھتے تھے۔ اورنگزیب کو جدید علوم اور قدیم فنون سے خاصی دلچسپی ہے۔ شعر و ادب کا شوق، ابتدائی شعور آبا و اجداد سے وہ قابل ستائش ہونے کے ساتھ ساتھ قابل توجہ بھی ہیں۔ آپ کا پہلا مجموعہ غزل بنائے حیرت ایک حیرتوں کا جہاں سمیٹے گوہر گر سے چھپ کر منظر عام پر آ چکا ہے۔ کتاب کا نام حکایت سرا، پبلشر نایاب پبلیکیشنز، کتاب کی صنف غزل، دیباچہ خواجہ رضی حیدر، مقدمہ عقیل ملک، پس سرور خورشید رضوی اور فلیکس اختر عثمان، سعود عثمانی، دلاور علی آذر۔ اور اظہار خیال کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی ڈاکٹر رخسانہ صبا صاحبہ، ماہر تعلیم ہیں، ماہر لسانیات، محقق، نقاد اور معروف اور مقبول شاعری ہیں۔ آپ کی ادب سے دیرینہ وابستگی اور ادب کے لیے آپ کا کام قابل ستائش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ فائزہ، اور ہماری بہت محترم ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ، ڈاکٹر شاداب احسانی صاحب اور مبین مرزا صاحب، سلمان سروت ہمارے عہد کے بہت اچھے شاعر، اور پھر ہمارے جو بہت اچھے صاحب کتب یہاں پہ موجود ہیں، احمد جہانگیر ہیں، اورنگزیب ہیں، اور ایک اور کتاب بھی ہے جس کا مجھے نہیں معلوم کہ ابھی سلمان جب گفتگو کریں گے تو پتہ چلے گا مجھے، کیونکہ میرے پاس پروگرام نہیں آیا تھا تو اس کی وجہ سے مجھے اندازہ نہیں ہو سکا۔ بہرحال اردو ادب فاؤنڈیشن کو، خاص طور پہ سدرا کریم کو، ان کی کاوشوں کو مبارکباد کہ زبان و ادب سے جڑے ہوئے، جیسا کہ مبین مرزا صاحب نے بھی کہا اور شاداب صاحب نے بھی، کہ زبان و ادب سے آپ لوگ جڑے ہوئے ہیں اس عہد میں، یہ کتنی بڑی بات ہے، اور چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ ہمارا جو یہ ورثہ ہے یہ آنے والی نسلوں میں منتقل ہو۔ تو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں ایک مختصر سی تحریر لکھ لوں، اور اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو۔ بنائے حیرت سے حکایت سرا تک اورنگزیب کا شعری سفر۔ غالب کی اس بات سے بھلا کس اہل نظر کو انکار ہوگا کہ آدمی بجائے خود ایک محشر خیال ہے۔ ایک طرف محشر خیالی کا یہی وہ طلسم ہے جس کی بنا پر حضرت انسان کی خلوت کو بھی غالب انجمن آرائی کا مظہر سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھیدوں بھری عظیم و جلیل کائنات ہے جس سے دمادم صدائے کن فیکون آتی رہتی ہے، اور اس صدا پر کان دھرنے لگیں تو دشت امکا پر بھی نقش پا کا گمان ہوتا ہے۔ ہر منظر آنکھوں میں ایک نئے منظر کو تصویر کر دیتا ہے، ہر خواب ایک نئے خواب کو آواز دیتا ہے، اور ہر طلسم ایک نئے طلسم کدے کی راہ دکھاتا ہے۔ لیکن نمود خواہ تخیل کی ہو خاص زندگی کی، اسے آنکھوں کی پتلی میں سمیٹنا کوئی آسان کام تو نہیں۔ سو اس طلسم کدے کو کھولنے کے لیے بھی ایک اور طلسم درکار ہے، اور وہ ہے شاعری کا طلسم۔ شعر کہنا یا اچھا شعر سن کر اس سے حظ اٹھانا انسانی فطرت کا لازمی عنصر ہے۔ جرمن فلسفی ہرڈر نے شاعری کو انسان کی مادری زبان قرار دیا تھا۔ کسی طفل معصوم کی آنکھوں میں پھیلے ہوئے تحیر کی طرح شاعر کی آنکھ بھی کائنات کے حیرت کدے میں متحیر و متجسس رہتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ شاعر کو بینائی کی نعمت اور گویائی کی دولت کچھ اس طرح عطا ہوتی ہے کہ وہ مکاں اور لامکاں کی جستجو، روح و بدن کی کشمکش اور زندگی اور زمانے کی نیرنگیوں کو لفظوں کے کینوس پر اتارنے اور تجریب کو تجسیم کرنے کا ہنر جانتا ہے۔ بہت شکریہ۔ تمہید ذرا طویل ہو گئی، لیکن اورنگزیب کے دونوں شعری مجموعوں کے نام اسی بات کو سند اعتبار عطا کرتے ہیں۔ ان کا پہلا مجموعہ بنائے حیرت 2019 میں شائع ہوا، جس کی چند غزلیں دوسرے مجموعے میں بھی شامل ہیں، جبکہ حکایت سرا ان کی غزلوں کا دوسرا مجموعہ ہے جس پر اس وقت گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھی شاعری مسرت و سرشاری اور سوز و گداز کی کیفیات میں مبتلا کرنے کے ساتھ ساتھ حیرت کے دریچے بھی وا کرتی ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اپنے وجود میں تحیر کی بنیادیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ صدائے حیرت سن کر اسے خاموشی کے ساتھ روح کے کسی گوشے میں رکھ دینا، اور پھر لب ہلا کر صدائے حیرت کو بنائے حیرت میں تبدیل کر دینا، اور وہ بھی کچھ اس طرح کہ شاعر کی اپنی ذات حکایت سرا میں تبدیل ہو جائے، بڑی ہنرمندی کا کام ہے، اور اورنگزیب نے یہی کام کیا ہے۔ اپنے شعری سفر کے آغاز میں ہی انہوں نے کہا ہے کہ خاموشی میں صدائے حیرت رکھ، لب ہلا اور بنائے حیرت رکھ، تاکہ دیکھے یہ کائنات تجھے اپنی خون میں ادائے حیرت رکھ۔ حیرت کے لیے کسی منظر کی ضرورت ہوتی ہے، اور منظر کے لیے آئینے کی۔ اس آئینے کو آپ وقت کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ ماضی، حال اور مستقبل کی کڑیوں کو ملاتا ہوا وقت جو مسلسل تغیر کی سر پر ہے، تاہم وقت کے آئینے میں صرف وہی دیکھ سکتا ہے جو دیکھنے کا سلیقہ رکھتا ہو۔
زماں کا دائرہ ایک تغیر کا تسلسل روز و شب منظر میں ہے. کینوس پر وقت نے تصویر کو سیٹل کیا، تب جو منظر میں نہیں تھا وہ بھی اب منظر میں ہے. اس عالم حیرت میں جس کی تشکیل خدا، کائنات، انسان اور زندگی کے عناصر اربع سے ہوئی ہے، مناظر تو لامتناہی ہیں، لیکن آئینے پر اپنی نگاہ مرتکز رکھنا اور ایک خاص فاصلے سے انہیں دیکھنا اور ان کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا ضروری ہے. حکایت سرا کی شاعری اسی صداقت کو ورطۂ اظہار میں لاتی ہے. ایک قاری کی حیثیت سے اس کتاب کے مطالعے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اورنگزیب نے اس آئینے میں مختلف زاویوں سے دیکھا ہے، یا یوں کہیے کہ انہوں نے اظہار کے لیے جو آئینے تلاش کیا ہے اس میں مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے، جن میں سب سے پہلا اور درست زاویہ یہ ہے کہ اپنی ذات کی تہوں کو کھنگالتے ہوئے نامعلوم سے معلوم کی سمت اور تشکک سے تیقن کی جانب بڑھا جائے تاکہ حقیقت تک رسائی ہو سکے. یہ بات ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کتاب کا انتصاب ہی کچھ اس طرح ہے. انہوں نے انتصاب کچھ اس طرح کیا ہے کہ تشکیک کی اس تحت السرا کے نام جہاں سے ہر رستہ نامعلوم سے معلوم کی طرف آتا ہے. عام طور پر تشکیک کا لفظ سامنے آتے ہی ہم ایمان اور کفر کی باتیں کرنے لگتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تشکیک کی تحت السرا میں گرے بغیر اور سوالات قائم کیے بغیر ہم کیسے اس متنوع زندگی کی تفہیم کر سکتے ہیں اور کس طرح خدا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اسی لیے اورنگزیب نے اپنی شاعری میں نئے نئے سوالات اٹھائے ہیں. میں جس کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں ساری دنیا میں، وہ راستہ میرے اندر ہے، کیا کیا جائے؟ تراش بھی نہیں سکتا میں خال و خد اس کے، یہ میری قبر کا پتھر ہے، کیا کیا جائے؟ اور ہوا کا اپنا نصیبہ ہے، طاق ہستی میں دیے کا اپنا مقدر ہے، کیا کیا جائے؟ اور یہ سوچتا ہوں کہ خود تک رسائی دوں کس کو، کسی نہ دوں میں دکھائی دوں کس کو. اور میں نہ رانجھا نہ مجھے ہیر کا دکھ، کس پہ کھلتا میری تحریر کا دکھ. اور پھر یہ دیکھیے کہ بات پر موقوف ہے سب، خوشگواں یوں بھی تو سوچ، یہ کسی دنیا دیگر کی جہنم ہی نہ ہو. کیا میرا گھر بھی نہیں حق میں کہ میں تنہا رہوں، اتنی وحشت ہو رہی ہے کیوں در و دیوار سے. حالانکہ اسے یہ احساس بھی ہے کہ یہ وحشت آدھی ادھوری ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے یقین ہے کہ ہستی کی بنیادی جذبہ عشق پر ہے، جو انسان کو اس کے ادھورے پن کا احساس دلاتا ہے اور جس سے گریز پائی بھی ممکن نہیں. اس لیے وہ غزل کہتے کہتے عشق کا قافیہ بھی اٹھا لاتا ہے. مگر لطف کی بات یہ ہے کہ مجاز ہو یا حقیقت، تشکیک کی کیفیت یہاں بھی اورنگزیب کے ہم قدم رہتی ہے، کیونکہ عشق دراصل اپنی ذات سے ہی پیکار کا دوسرا نام ہے. یہی وجہ ہے کہ کبھی وہ سطحی محبت سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے، کبھی عشق کی اصلیت جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی حدود وقت سے آگے سفر نہ کرنے کا دعویٰ کرنے کے باوجود یہ چاہتا ہے کہ حجرے سے وقت بھی رخصت ہو جائے تاکہ خدا سے رفاقت نصیب ہو سکے. تم بھی اب کچھ اور سوچو اس محبت کے سوا، میں بھی اب اٹھتا گیا ہوں ایک ہی آزار سے. اور تو اگر پھول ہے تو کھل مجھ میں، تو اگر پھول ہے تو کھل مجھ میں، تو اگر زخم ہے تو کاری ہو. اور وقت رخصت ہو میرے حجرے سے، میں رہوں اور ایک خدا رہ جائے. اس کی تصویر ابھی ادھوری تھی اور رنگوں سے بھر گیا تھا میں، یعنی تیری تلاش تھی مجھ کو اور خود میں اتر گیا تھا میں. ذات اور کائنات عشق سے باہر نکل کر جب یہ شاعر آئینے کا رخ بدلتا ہے تو بیتے ہوئے زمانوں کے عکس اس میں جھلکنے لگتے ہیں. لہٰذا شاعر کا ایک زاویہ نظر یہ بھی ہے کہ حال میں رہتے ہوئے ماضی سے روشنی لی جائے اور انسانی کردار کو تاریخ کی آنکھ سے دیکھا جائے. اگرچہ اس کتاب میں تناسب کے اعتبار سے تلمیحی رنگ بہت کم ہے، مگر چند اشعار ایسے ضرور ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تاریخ کے حیرت کردے سے صرف نظر کر کے انسان کے سفر کی سمت متعین نہیں کی جا سکتی. ان اشعار کی خوبی یہ ہے کہ ان میں تاریخی صداقتوں کو نئے لب و لہجے میں پیش کیا گیا ہے. یہ براہیم سمجھ سکتا ہے کتنا جاسوس ہے تقدیر کا دکھ. اور بھٹک رہا ہوں میں صحرا میں اور سوچتا ہوں، کنواں نہیں ہے تو میں اپنا بھائی دوں کس کو. اور میں دیکھتا ہوں اور کسی خوف کے بغیر صحرا کی خاموشی کو ابوذر کی آنکھ سے. حکایت سرا کے مکین نے ایک شاعر ہونے کی حیثیت سے بھی تنقیدی بصیرت سے کام لیا ہے اور نگاہ کا زاویہ بدلتے ہوئے کسی حد تک اپنے زمانے کی ادبی فضا کو بھی دیکھنے اور دکھانے کی کوشش کی ہے. یہ عہد چونکہ اقدار کی شکستگی کا عہد ہے، اس لیے کیسے ممکن ہے کہ ادبی اقدار پر ضرب نہ پڑے. تحسین ناشناس اور سکوت سخن شناس کا مسئلہ روز بروز بڑھتا جاتا ہے. اچھی سماعتوں سے محرومی آج کے شاعر کا ایک بڑا دکھ ہے.
غزل میں فرسودہ اور پامال مضامین کی کثرت نے بھی اسے بےدلی میں مبتلا کیا ہے۔ اس مجموعے میں ایسے کئی اشعار ہیں جن میں شاعری اور تنقید کی صورتحال کی طرف بڑی سنجیدگی سے اشارے کیے گئے ہیں جو قاری کی توجہ حاصل کرتے ہیں۔ داد سمجھوں اسے کہ میں بیداد، سن کے بس شعر ہوں کہا اس نے، شعر اچھا ہے خوش رہو پیارے، میرا دکھ سن کے یوں کہا اس نے۔ اور سنتا ہے کون شعر میرے بزم یار میں، لفظوں کو اپنے کس لیے معجز نمائیں دوں، اور میر کی مجھ کو سند دے تو میں سوچوں اس پر ناروا حرف کو جو حرف روا جانتا ہے۔ اور بارہا پڑھا رہے ہیں سامعین خوش مذاق، غور کر مصرے میں کوئی پہلوئے ضم ہی نہ ہو۔ اورنگزیب نے کہا تو یہ ہے کہ آنکھ حیرت سے بھر گئی لیکن ایک مصرع نہیں ہوا مجھ سے، لیکن حکایت سرا میں بہت سے خوبصورت مصرے اور کئی عمدہ اشعار اور بہت سی اچھی غزلیں موجود ہیں۔ انہوں نے 21ویں صدی کے بعض نوجوان قلمکاروں کی طرح جدت طرازی کو فیشن کے طور پر اختیار نہیں کیا اور مشکل زمینوں، بحروں یا الفاظ کا استعمال کر کے اپنی انفرادیت کا سکہ جمانے کی کوشش نہیں کی۔ خاص طور پر مختصر بحر کی غزلوں میں ایک نوع کی بے ساختگی نے انہیں پرتاثیر بنا دیا ہے۔ اظہار کی سادگی، جذبے کی سچائی اور تازہ لب و لہجے میں روایت سے پیوستگی کی بنا پر یہ شاعری ہمیں اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ اس حکایت سرا میں بیٹھ کر سماعت کے در وا کیے جائیں۔ امیجری یا پیکر تراشی کا حسن بعض اشعار میں اس طرح منعکس ہوا ہے کہ سن کر بے اختیار منہ سے وار نکلتی ہے۔ ایسے صرف چند اشعار آپ بھی سماعت کیجیے کہ میں نے دیے کی لو کا سہارا دیا اسے، میں نے دیے کی لو کا سہارا دیا اسے، ورنہ وہ آفتاب تو ڈھلنے لگا تھا کرنا، اور بھڑک کر شعلہ وحشت لہو میں بجھ گیا ہوگا، ذرا سی آگ تھی لیکن دھواں کتنا زیادہ ہے، اور میں کسی خواب میں مقید تھا، میرے بستر پہ جب قضا پہنچی، آگ اس نے جلائی صحرا میں، مجھ طرف بھی مگر ہوا پہنچی۔ اور کیسا منظر گزرنے والا تھا، آنکھ سے ڈر گزرنے والا تھا۔ بصری تمثیلوں سے کام لیتے ہوئے ان اشعار میں جس طرح احساسات کو خوبصورت مناظر میں ڈالا گیا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر شاعر نے اپنے شعری اسلوب پر مزید توجہ دیتے ہوئے ریاضت سخن کا یہ سلسلہ جاری رکھا تو حیرت اس شاعر پر نئے امکان کے در ضرور کھولے گی۔ حکایت سرا کی اشاعت پر آپ کو بہت بہت مبارکباد۔